بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج گرہن کے متعلق کچھ باتیں یاد رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے ہر وقت ہر موڑ پر یاد رکھنے کی ہیں، اور ہر وقت ایک عام مسلمان کو نہیں، خاص کو نہیں، شہری اور دیہاتی کو نہیں، بلکہ ہر ایک کو، امت مسلمہ سے ایک ایک فرد کو یاد اور ذہن نشیں رہنی چاہیے۔ سورج گرہن کا تعلق کسی خاص واقعے یا حادثے سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ خداوند قدوس کی قدرت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اور نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بعض مشرکین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سورج گرہن کسی خاص واقعے یا حادثے کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جس وقت حضرت ابراہیم جو حضور کے لاڈلے اور چہیتے بیٹے تھے، ان کی وفات ہو گئی، اور اتفاق یہ ہوا کہ وفات کے موقع پر، وفات کے دن سورج گرہن لگ گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں روایت نقل کی ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں۔ روایت میں فرمایا گیا، کشفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور کے لاڈلے بیٹے ہیں، جس دن ان کی وفات ہو گئی اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔ تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سورج گرہن جو ہوا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی موت کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رنج اور غم طاری تھا، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد عقیدے کی اصلاح فرمائی اور ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ سورج اور چاند یہ کسی کی موت اور حیات سے گرہن نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک نظام بنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ایسے موقع پر تعلیمات نبویہ ہمارے لیے کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایسے موقع آئے ہیں تو حضور نے کیا کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں مجھے اور آپ کو حکم دیا کہ جب ایسے موقع دیکھو، یعنی سورج اور چاند کو گرہن ہوتا ہوا دیکھو، تو فوراً مسجد کی طرف دوڑو اور کیا کرو، فصلو، نماز پڑھو، وادعوا اللہ، اور اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، استغفار کرو۔ روایت میں صدقہ کرنے کی بات بھی کہی گئی ہے۔ ایک روایت میں، بخاری شریف کی ہی روایت ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ صدقہ بھی کرو، استغفار بھی کرو، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے مانگو، گڑ گڑا کر کے مانگو۔ حالات بھی بڑے پرخطر، بڑے نازک ہے، بڑے سنجیدہ ہے۔ اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے پورے عالم میں، اس وبا کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ اس وبا کو تو ختم فرما۔ لیکن حالات جہاں ہے وہ اپنی جگہ، ہمارا مسلمان اپنی جگہ سے ٹلنے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے آج بھی دیکھا ہمارا نوجوان طبقہ گلیوں میں بیٹھا ہوا ہے، بجائے استغفار کرنے، توبہ و تلہ کرنے، تلاوت میں مشغول ہونے، ذکر و اذکار میں لگنے، اس میں لگنے کی بجائے باہر روڈوں پر بیٹھ کر اپنے موبائل کو چلانے میں مصروف ہے اور مشغول ہے، اور یہ حدیں پار کر دیں۔ بعض نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے مکانوں کی چھتوں پر
کھڑے ہو کر کے سورج گرہن کے فوٹو لے رہے ہیں اور اپنی بھی تصویریں لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے امت کی حفاظت فرمائے، امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، امت کے اوپر خاص فضل اپنا عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔